بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فصل میں تبرکاً اللہ پاک کے بابرکت کلام میں سے چند آیت کا ترجمہ، جن میں تبلیغ، امر بالمعروف کی تاکید و ترغیب فرمائی گئی ہے، پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کو اس کا کتنا اہتمام ہے کہ جس کے لیے بار بار مختلف عنوانوں سے اپنے پاک کلام میں اس کا اعادہ کیا ہے۔ تقریباً 60 آیت تو میری نظر سے اس کی ترغیب اور توصیف میں گزر چکی ہے۔ اگر کوئی دقیق النظر غور سے دیکھے تو نامعلوم کس قدر آیات معلوم ہوں، چونکہ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرنا طول کا سبب ہوگا، اس لیے چند آیات ہی پر اتفاق کرتا ہوں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں 60 جگہ تو آیا ہے، باقی اگر غور سے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو قرآن پاک کے اندر، تو ان میں سے 60 کی 60 تو نہیں دے سکتے ہیں، مگر کچھ آیتیں دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمائی۔ سب سے پہلی آیت کا ترجمہ بتا رہے ہیں، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں۔ بیان القرآن۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالی کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریقے سے بھی بلائے۔ مثلاً انبیاء علیہ السلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے تھے، اور علماء دین دلائل سے بلاتے تھے، مجاہدین تلوار سے بلاتے تھے، مؤذن اذان سے بلاتا ہے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سمجھ گیا جی؟ آپ کوئی آدمی یہ نہ کہے اس میں کہ جی یہی دعوت کا کام ہے جماعت کا ہی، کسی بھی طریقے سے بلاؤ آپ۔ علماء دین جو ہیں یہ پڑھائی کے ذریعے بلا رہے ہیں، ایسے سمجھ لیجیے آپ ہیں جی۔ مجاہد جو ہے وہ تلوار کے ذریعے بلا رہا ہے، مؤذن اذان کے ذریعے بلا رہا ہے، یہ بھی تو ایک دعوت ہے اذان پڑھنی بھی۔ تو اسی طرح سے اس کے اندر ساری باتیں کھل کھل کے بتا دی ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قال اننی من المسلمین، میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ تفاخر بھی ہو، اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو کہ اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ واعظ نصیحت اور تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ جی اگر کوئی آدمی تقریر کرتا ہے، یعنی کہ واعظ، کوئی آدمی تبلیغ کر رہا ہے تو وہ اپنا آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑی ہستی ہو گئی تو اگر اس نے ایسا کہہ دیا تو یہ کیا ہے، اس کو بولتے ہیں گھمنڈ دوسری بھاشا میں۔ جی اگر اس نے اپنا آپ کو ایسا کہہ لیا تو بس نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ ایک آیت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اب دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہو، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ جی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی آیت سنا کر نصیحت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفع رسا ہے مومنین کے لیے، تو ظاہر ہے کفار کے لیے بھی ہوگی، اس لحاظ سے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مومنین میں داخل ہو جائیں گے اور آیت کے مصداق میں شامل ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے میں واعظ نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ واعظ کا مقصد بالعموم ششتغی تقرین بن گیا ہے، تاکہ سننے والے تعریف کریں،
حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص تقریر بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی فرض نہ نفل، کھلا کھلا لکھ دیا۔ اگر کوئی آدمی تقریر اس لیے کریں کہ لوگ وہاں میری واہ واہ کریں تو کل قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے، خود بھی نماز پڑھتے رہیے، ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، معاش تو ہم آپ کو دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ متعدد روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی معاش کے رفع فرمانے کا فکر ہوتا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے تھے اور آیت بالغ کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے تھے کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انفع ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جانا چاہیے خود بھی اس کو اوپر اہتمام کیا جائے، اس سے دوسرے کے اوپر اثر اچھا ہوگا۔ اگر ہم کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، اگر ایسا ہوگا تو اس کے کرنے سے کیا ہوگا، دوسرے آدمی کے اوپر اثر زیادہ ہوگا اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بھی یہی بنتا ہے۔ اس لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے آئیں تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور یہ خدشہ نہ گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے، اس پر عمل کیسے کریں۔ اس کے بعد رزق کے وعدے کی مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسباب معاشیت میں ظاہراً نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں، اس لیے اس کو ساتھ ساتھ لے کر دفع فرما دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ذمے ہیں، یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ اور امر بدہی کے فرمایا کہ آبقت تو ہے متقیوں کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔ بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ جی اس آیت شریفہ میں محتمم باشان امور کو ذکر فرمایا ہے اور حقیقتاً یہی ہے، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے، مگر ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو خاص طور سے پس پش ڈال رکھا ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا کہ وہ تقریباً سب ہی کے نزدیک متروک ہے۔ نماز جو تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم ہے، افضل ہے اور ایمان کے بعد سب سے مقدم جو درجہ ہے وہ نماز کا ہے، اس کی طرف سے بھی کس قدر غفلت ہوتی ہے یہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی کہلاتے ہیں۔ بھئی ایک تو بے نمازی ہو گیا، ان کو چھوڑ دو، ان کی گنتی نہیں ہے۔ ویسے بھی جو آدمی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی غفلت کرتے ہیں، ان لوگوں کو تو چھوڑ دو جو بے نمازی کہلاتے ہیں۔ خود نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں کرتے، بالخصوص جماعت جس کی طرف اقامت نماز سے اشارہ ہے صرف غربا کے لیے رہ گئی ہے۔ امرا اور باعزت لوگوں کے لیے مسجد میں جانا گویا عار بن گیا ہے۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، ایسے لوگ پورے کامیاب۔
نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو، ایسے لوگ پورے کامیاب ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس نے اس آیت شریفہ میں ایک اہم مضمون کا حکم فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مگر افسوس کہ اس اصل کو ہم لوگوں نے بالکل ترک کر دیا ہے اور دوسری قوموں نے نہایت اہتمام سے اس کو پکڑ لیا ہے۔ نصارہ کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لیے مخصوص ہیں اور اسی طرح دوسری قومیں بھی اس کے لیے مخصوص بنتی جا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ایسی ہے۔ اس کا جواب نفی میں نہیں تو اثبات میں بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی فرد اس کے لیے اٹھتا بھی ہے تو اس وجہ سے کہ بجائے آنت کے اس پر اعتراضات کی اس قدر بھرمار ہوتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی مدد کی جائے اور کوتاہیوں کی اصلاح کی جائے، یہ کہ خود کام نہ کیا جاوے اور کام کرنے والوں کو اعتراضات کا نشانہ بنا کر ان کو کام کرنے سے روک دیا جاوے۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو کیسی لگی، اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ سبھی طرح کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔